اسرائیل کے غزہ کے ہاسپٹلز کو خالی کرنے کا حکم۔ ہاسپٹل خالی کرنا مریضوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ شمالی غزہ کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں اور فلسطینی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے یہ علاقہ فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے انتہائی تشویشناک قرار دیا، جبکہ انٹرنیشنل ریکارڈز کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں انتہائی مریضوں کے ساتھ بچوں کو نکالنا ناممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور دیگر امدادی اداروں کی جانب سے ہاسپٹل کو خالی کروانے کے لیے اسرائیلی اعلان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ غزہ میں فون لائنز اور انٹرنیٹ ایک دن کی بندش کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر میں مقیم فلسطینیوں اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی دفاع افواج کی جانب سے غزہ میں اپنی فوج کی مدد کے لیے مزید فوجی دستے بھیجنے کا فیصلہ۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں یرغمال بنائے جانے والے افراد سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق یرغمالیوں کی تعداد 230 ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہزاروں مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کے بعد مظاہرے کیے ہیں۔ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر فوری عمل درآمد کے لیے طرف پیشکش کی ہے، قرارداد کو منقطع طور پر قبول کر لیا ہے۔ غزہ کے مقدس ہاسپٹل کے اطراف میں اسرائیلی بمباری کی اطلاعات ہیں اور اس سے ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹروں اور مریضوں اور ان کے لواحقین میں خوف ہراس پھیل گیا ہے۔ مبینہ طور پر ہاسپٹل کے اندر سے گیا ہے، جس میں ہاسپٹل کے اطراف میں اسرائیلی حملے کے بعد ہاسپٹل میں اٹھتی ہوئی گرد و غبار اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے قدس ہاسپٹل کو فوری خالی کرنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ قدس میں موجود ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل مریضوں اور نوزائیدہ بچوں کے باعث ہاسپٹل کو خالی کرنا ناممکن ہے۔ اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے جوڑے کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں، جس میں لوگوں کی بہت سی تعداد نے شرکت کی۔ 60 سالہ لیلا اور 50 سالہ اسرائیل کے سرحدی علاقے کیمبوزرس میں رہتے تھے۔ یہ جوڑا اس وقت مارا گیا جب حماس نے 7 اکتوبر کو غزہ کی سرحد کے قریب اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس جوڑے کی آخری رسومات نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں اور دوسروں نے بھی شرکت وہاں پہ کی جو حادثے میں بچ چکے تھے۔ اس دوران مسلح محافظ سوارے نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل کے ارد گرد شدید بمباری شروع۔ ہم شمالی غزہ میں موجود اہم سہولیات ہاسپٹل کے علاقے میں بمباری سے متعلق رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو ہاسپٹل خالی کرنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن وہاں کے عملے نے کہا تھا کہ اس وقت ہاسپٹل میں کئی 100 مریض زیر علاج ہیں، انہیں وہاں سے کہیں اور لے جانا ناممکن ہے۔ BBC نیوز کو وہاں سے ایک نامعلوم ڈاکٹر کا پیغام موصول ہوا ہے۔ اب ہاسپٹل کے ارد گرد شدید بمباری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب کے سب خاص طور پر بچے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے ہاسپٹل کے موجود رہائشی ٹاور پر بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں غزہ کے ایک شہری نے کہا کہ انہوں نے 2 رہائشیوں پر بمباری کی اور اب وہ تیسری پر